اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج پیر کا دن تھا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ پیر کے دن پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار چھٹی تھی، جمعے کے دن چیف جسٹس صاحب آف پاکستان نے یہ بات کی تھی۔ تو ہفتہ اتوار جو تھا بھرپور قسم کا پی ڈی ایم کو موقع ملا گرجنے اور برسنے کا، لیکن گرجنے اور برسنے کا لفظ ان کے لیے غلط ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھونکنے کا اور سب کے ساتھ مل کر سب کے کہنے پر بھونکنے کا بھرپور ٹائم ملا، اور انہوں نے اپنا کام جو تھا کیا، دھمکیاں دیں، دھونسیں دیں، یہ دیں وہ دیں، لیکن اس سب کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی اور امپورٹنٹ خبر میں آپ کو دوں کہ ایک خواجہ سرا ہے جس کا نام ہے سعد رفیق۔ خواجہ سرا سعد رفیق نے کہا کہ اگر عمران خان حکومت میں آ گیا تو یہ ہم سے چن چن کے بدلے لے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کام کیا، اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا، اور اسلام میں بھی بدلہ تو ہے۔ بات ہے سیدھی سی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جس شخص نے ابن المعجم نام تھا غالباً اس کا، جس نے ان کی سجدے کی حالت میں تلوار کا وار کیا تھا، تو اس کی بھی مطلب جسے کہتے ہیں کہ گردن کاٹی گئی تھی، حضرت امام حسن نے اس کی گردن کاٹی تھی۔ تو خون کا بدلہ خون، اسی طریقے سے جو تم نے کیا ہے تو ابھی سے ڈر کس بات کا ہے۔ بہرحال عمران خان عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے، عظیم لیڈر ہے، کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ ان کی طرح کا جاہل گلی چھاپ، محلہ چھاپ، نالی چھاپ، گٹر چھاپ تھوڑی ہے کہ مریم نواز ایف اے میں اس کے نمبر دیکھیں، میٹرک میں اس کے نمبر دیکھیں، بننے چلی تھی ڈاکٹر، بن گئی کچھ اور ویسے بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش کر رہی تھی، نصیب و لال بن گئی۔ تو مریم صاحبہ جو تھیں وہ بے نظیر کیا بنتی، نصیب و لال بن گئی۔ بہرحال اس باتوں کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، بات کرتے ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر جو آج کارروائی ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی جو پھونکیں تھیں وہ صبح ہی صبح نکل چکی، ویسے تو کل ہی نکل چکی تھی، اور میں نے کل آپ کو کہا بھی تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے اندر، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کل میری ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ہوا یہ کہ جو ہی یہ سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو چھکا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مارا کہ جناب آپ نے بائیکاٹ کرنا تھا، آپ آئے کیوں ہیں؟ ادھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم بائیکاٹ کر گئے تو یہ فیصلہ دے دیں گے، اور فیصلے کے بعد تو انہوں نے کچھ آرگومنٹ کرتے رہے، مطلب اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وکلاء کی باتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ایک لفظ ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، یعنی کہ بائیکاٹ بھی کرنا ہے لیکن اندر بھی رہنا ہے، بات بھی سننی ہے، مکالمے بھی کرنے ہیں، وہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جناب بہرحال تو یہ سب سے پہلے مکالمہ ہوا، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ان کی تو ٹانگیں تو ان کی کاپی ہوئی ہیں، انہوں نے جناب فوراً شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ وہ یوں، یا یہ جناب فل کورٹ تھا تو نو کورٹ تھا تو نو سے ساتھ یہ وہ، بار لیے میں یہ اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوک کے چاٹا، وہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے پیر جوڑ کے اب یہ مختلف استدعا کر رہے ہیں، اور وہ جو ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اوپر آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بادیو نظر میں آپ کو بتاؤں کہ بادیو نظر، بلکہ بادیو نظر نہیں کہیں گے، اپوزٹ دا سائیڈ میں آپ کو کہوں، بادیو نظر کوئی اور لفظ بن جاتا ہے، اردو ہے۔ دوسری سائیڈ پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو تھے وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ سول سوسائٹی کے افراد بھی تھے، اور ادھر پولیس کے ساتھ وکلاء کی مماری بھی ہوئی۔ تو وکلاء یہ جو پاکستان کی پولیس ہے اگر وہ کسی سے ڈرتی ہے تو وہ وکلاء ہی ہیں کہ ان سے ڈرتی ہے، کیونکہ ادھر تھپڑ کا جواب ان کو تھپڑ مل جاتا ہے، غریب آدمی کو تو آٹے کی لائنوں میں جو لگا اس کو تو یہ تھپڑ اور لاتے ہو مکے مارتے ہیں، بلکہ ہر بندے کو مار لیتے ہیں، لیکن یہ بہرحال جو وکلاء جب کالا کوٹ پہنا ہو تو یہ کالے کوٹ والوں سے بہرحال یہ ڈرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ مجھے آرڈر دکھاؤ بھائی، اگر اندر جانا منع ہے تو مجھے آرڈر دکھاؤ، تو ادھر وہ پھر پولیس والا آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ محترم وکیل صاحب جو میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ انسپیکٹر لیول کا بندہ تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے آرڈر دکھاؤ، ان کی اوقات کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تو ریزرو پولیس والا انسپیکٹر ہو، یہ پرمیننٹ والا ہو بھی نہیں۔ آرڈر تو آئی جی اور ڈی آئی جی کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ کو چاہیے تھا کہ ڈی آئی جی کو ادھر طلب کرتے کہ بھائی ہم سے بات کرنے کے لیے کم از کم ڈی آئی جی لیول کا بندہ تو ہو، یا آئی جی لیول کا بندہ تو ہو، تم کون ہو؟
تو بات یہ ہے کہ پولیس جو تھی اس نے بہرحال تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن اس کے بعد جو تھا وکلا جو تھے وہ ان کے تمام چیزیں جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ توڑ تاڑ کا مطلب ہے کہ اس کو پھلانگ پھلونگ کے وہ سپریم کورٹ چلے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بیگرز آر ناٹ چوزر، یعنی کہ جو بیکاری اعظم ہے، وہ اب دفعہ 144 جو اس نے لگائی تھی اس پہ کیا کرتا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ درپردہ کچھ اطلاعات اس طرح کی مل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا سامان بھی سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان تو ڈائری لے کے نکلا تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے نکلیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ انہوں نے ایک خوشخبری مطلب وہ ایک کابینہ کا اجلاس بھی انہوں نے آج بلایا ہوا تھا، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ جناب ہم IMF کی تمام شرائط من و غن مان رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہاں پہ ضرور یہ کہوں گا کہ یہ جو شرائط رکھ رہا ہے IMF ان کے سامنے، اس کو بھی پبلک کیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے۔ یہ آخر کس کے کہنے پہ کس کی وجہ سے پیسے لے رہے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 15 ارب روپے کی گاڑی مولانا فضل الرحمان عرف ڈیزل نے خریدی ہے، دین فروش مولوی نے 15 ارب روپے کی گاڑی خریدی ہے۔ کہاں سے خریدی ہے؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پوچھیں کہ جناب ایک طرف کہتے ہیں کہ خزانہ خالی 15 ارب روپے مولانا کے پاس کہاں سے آئے، جبکہ اس نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ بے روزگار ہے، اس کا روزگار صرف یہی ہے کہ جناب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین حلول ول ککڑا وہ کھاتا رہے اور 24 لاکھ کی لسی ٹکار جائے، لیکن اس کا کوئی بزنس نہیں ہے۔ تو اس نے 15 ارب روپے کی گاڑی کہاں سے خریدی ہے یہ، اور پھر اس کے اوپر نمبر کیا لگا؟ JUIF1، یعنی کہ اسپیشل نمبر لیا جو وہ بھی لاکھوں روپے میں ملتا ہے، وہ نارمل نمبر اس طرح نہیں ملتا، اس پہ تو گاڑی پہ ڈیوٹی بھی پتہ نہیں کتنی دی گئی۔ تو دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مختلف جسے کہتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ یہ ایشو کر رہے ہیں، سب کچھ یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 20 ارب روپے صرف ان کے پاس الیکشن کے لیے نہیں ہے، تو یہ سفید ایک جھوٹ ہے۔ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان اس سوال کے ساتھ یہ سوال ضرور رکھیں کہ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھی اور کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے، تو ان کے تمام وزراء، اس میں مریم اورنگزیب بھی شامل ہے اور رانا ثناء اللہ بھی، کہ آئین میں 90 روز کے الیکشن کا لکھا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نہیں کیے تو کیا ہوگا۔ یہ ان کا ایک ایسا طنز تھا جو یہ پاکستان کے ان اینکرز کے اوپر، ان صحافیوں کے اوپر کرتے تھے کہ جو حکومت پاکستان کے آئین کے ساتھ، جو متفقہ آئین ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے، یہ ان کے اوپر یہ تنزیہ وار کرتے تھے۔ اور چودھری اعتزاز احسن اس کے جواب دیتے رہے، ہر ٹاک شو کے اندر دیتے رہے، لیکن ابھی تک مجھے وہ بات نہیں سمجھ آئی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب آج آپ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا، چاہے یہ چیں کریں یا پی کریں، آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اس ٹائم آپ کو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے قوم کے ہیرو بن سکتے ہیں کہ اگر آپ آئین کی سپریمیسی کے اوپر، یعنی کہ جو آئین ہے گا، جو سپیریئر ہے گا، جو ہر ادارے کے اندر، یعنی اور آئین کی تشریح کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کرتا ہے۔ آپ نے ایک سیدھا 2 لفظ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر تو اس کی توثیق کر ہی نہیں سکتا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کے اندر جو ہے اس کی تاریخ کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے تو وہ عدالت کر سکتی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر نے کیا، اس کا مطلب آئین شکنی کی۔ سب سے پہلے تو آپ اس کو ذرا گھسیڑے نا جہاں پہ گھسانا چاہیے، کسی جیل ویل میں گھسیڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ یہ اس کو وزیر اعظم نے یا کابینہ نے کہا تھا، ان لوگوں کو بھی گھسیڑیں، بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے۔ اور میں یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بن جائے کہ جس کے اندر الیکشن پرامن ہو، تو پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر کوئی جنگ نہیں چل رہی، کوئی جنگ و جدل نہیں چل رہی ہے گی، اس لیے الیکشن بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی فضول والی باتیں۔ آپ نے ایک ذکر کیا نیوی اور ایئر فورس کو بلا لیتے تو نیوی کی ٹوٹل تعداد 62,000 ہے، اور 62,000 کے اندر سے نیوی جو ہے یہ سینسس کے اندر تقریباً 50,000 نیوی جو تھی اسپیئر کر دی گئی تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو 50 کے بجائے چلیں جی 40,000 نیوی اسپیئر ہو جائے، اور ایئر فورس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اگر آرمی کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 6.5-7 لاکھ ہے، تو ایئر فورس کی تعداد بھی 1.5 سے 2 لاکھ ہے، اور ریزرو فوج اس کے اندر بہت ہے۔ اور یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2018 کا، اس کے اندر جو ریٹائرڈ پرسن تھے آرمی نے ان کو بلایا تھا، تو اس دفعہ بھی ریٹائرڈ پرسن کو بلایا جا سکتا ہے، یہ میں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں کہ کل کیا ہوتا ہے، کیونکہ کل کا دن ہے گا، کل جو ہے سیکرٹری دفاع صاحب جو ہے وہ آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی ادھر ہی ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا، یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہ میں چیف جسٹس آف پاکستان تک ہر حالت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر
ریٹائرڈ لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا, ریکال کیا گیا تھا صرف الیکشن کے لیے. دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو ہوگا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ابھی تک نظر آیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آئین کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.